لیکن اپنا دل نہیں سجاتے جس پر خدا کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا نا کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ تو لوگ چہرہ تو سجا لیتے ہیں، میک اپ کریں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن دل نہیں سجاتے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو سجانے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آگے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ چہرہ چمکا دے اور جسم چمکا دے، دل چمکے گا تو چہرے پہ نور یوں ہی آ جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا سرکار مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے۔ یہاں بھی دل ہی کی بات ہے۔ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوے جانا۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا۔ یہاں بھی دل ہی کی بات ہے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ حضور تاج الشریعہ سے پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا۔ پیچھے پیچھے سر جاتا اور آگے آگے دل جاتا۔ اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا وہ بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ دل کی دنیا کو سجا ہوا، دل کی دنیا کو سجا ہوا، اپنی الفت میں چلا ہوا تھا۔ وہ بات کس کی ہے؟ دل سے بولو، بات کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ اور ہم دنیا میں بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، دل سجانے کی کوشش نہیں ہوتی، چہرہ سجاتے ہے نا، ہم چہرہ سجا رہے ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا بنایا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سنو وہ دل ہے، وہ کیا ہے؟ ساری خواہشات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں اور محبت بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ محبت ہاتھ پیر سے نہیں ہوتی، محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ لیکن ہم دل نہیں سجاتے۔ آج ہم کچھ دل کو سجانے کی بات کریں گے، ہم چہروں کو سجانے کی بہت بات نہیں کریں گے، کس کی بات کریں گے؟ دل کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو باتیں ہم بہت سنتے ہیں، کسی پروفیسر کی بات سنتے ہیں، کسی لیکچرر کی بات سنتے ہیں، کسی مقرر کی بات سنتے ہیں، کسی بڑے بڑے لیکچر دینے والے کی بات سنتے ہیں۔ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ کسی کو کوئی پسند، کسی کو کچھ آواز پسند، کسی کو کوئی انداز پسند، کسی کو انگلش بولنے والا پسند، کسی کو عربی پسند، کسی کو گجراتی پسند، کسی کو پنجابی پسند، کسی کو جوشیلا انداز پسند، کسی کو درس و تدریس کا انداز پسند۔ لیکن سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے رابطہ مضبوط کرنا ہوگا قرآن پاک سے۔ آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے اور سنی دعوت اسلامی اس کی کوشش میں ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اپنے مولا سے قائم ہو جائے، اس لیے کہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں
تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز میں بھی ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، تو یہ کمیونیکیشن ہے بندے اور رب کے درمیان کا، جو قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے رابطہ قائم ہوتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ینگسٹرز آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب تو چلتے پھرتے کہیں بھی بیٹھو پورا ورلڈ آپ سے کنیکٹڈ ہے، آپ کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، بس ایک بٹن دبایا اور سب ڈاؤن لوڈ ہو گیا، لیکن اس کے لیے کنیکشن چاہیے نا، یہ بغیر کنیکشن کے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، یا تو آپ کو وائی فائی چاہیے، یا پھر آپ کو کیبل چاہیے، یا تو آپ کو پھر موبائل نیٹ ورک چاہیے، لیکن کنیکٹڈ جب تک if you are not connected then nothing could be downloaded۔ اسی طرح سے سرکار سے اگر فیض چاہیے، مدینے سے آپ کا رابطہ چاہیے، وہ رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، وہ رابطہ قرآن کریم۔ آپ دنیا کے سرور سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اللہ والے سرور کائنات سے کنیکٹ ہو جائیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بات خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر دنیا کی باتیں کی جائیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن دین کی باتیں تھوڑی طویل ہو جائیں تو ہمیں بہت اچھا نہیں لگتا، بہت زیادہ دیر تک ہم برداشت نہیں کر سکیں۔ اگر میں مسلسل بیان کروں تو لوگ شکایت کر کے نعت نہیں سنائے، حالانکہ جو اس وقت میں سنا رہا ہوں وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہی ہے، لیکن آپ بہت زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ آخر دین کی بات اچھی کیوں نہیں لگتی؟ کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ جاننا چاہیے۔ کیا باتیں اچھی نہیں ہیں؟ نہیں، باتیں بہت اچھی ہیں، اور اس کو پروف میں قرآن کریم سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سوال پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والی بات سے زیادہ کوئی بات اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن وہی بات اچھی لگتی نہیں ہے، وہی بات اچھی لگتی نہیں۔ 3 گھنٹے کی فلم میں ڈائلاگ، واہیات، پوٹ پٹان، فحش مناظر سب اچھے لگیں گے، لیکن اگر دین کی بات طویل ہو جائے تو نیند آنے لگے گی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جمعہ کے خطبے میں ہمیں نیند آتی ہے؟ کتنوں کی دل کراٹے کھولنے لگتے ہیں مسجد میں، یس اور نو؟ ایسا ہوتا ہے، لیکن کوئی فلمی ہیرو اگر کوئی ڈائلاگ بول رہا ہو تو کیا اس پر بھی نیند آتی؟ نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ویل ٹرائی ٹو انالائز، ہم ڈائگنوسس کریں گے پھر علاج کریں گے اس کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات خراب نہیں ہے، دعوت بہت اچھی چیز، اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے اچھی کسی کی بات ہے ہی نہیں جو دین کی طرف دعوت ہے، اللہ کی طرف بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ بولو کس کی طرف بلائے؟ دعا الی اللہ، اللہ نے فرمایا کس کی طرف بلائے؟ جواب دو، زور سے بولو، اللہ، اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ کسی کی بات اچھی نہیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بریانی پکی ہوئی ہے، خوشبو سے آپ کا دل مچل رہا ہے، اور گھر میں ایک صاحب کو بخار ہے، آپ اسے کھلانا چاہتے ہیں لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، کھاتا ہے بولو، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، جانڈس ہو گیا، تو وہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں ہے۔ کھانا بہت اچھا ہے لیکن یہاں اچھا نہیں ہے۔ اچھا اور اچھا کا سمبند دیکھیے، اچھا ہونا اور بات ہے اور اچھا ہونا اور بات ہے۔ چاہے کتنا ہی اچھا معاملہ کیوں نہ ہو، جب تک اچھا نہیں ہوگی وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آج بیمار کے سامنے بہترین کھانا لا کے رکھیے، وہ منہ پھیر لے گا، وہ کہے گا نہیں۔ تو پہلے اس کی بیماری کا علاج کرنا ہوگا، پھر اسے کھانا کھلانا ہوگا، پھر اسے کھانا کھلانا ہوگا۔ اب بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ ہم تو اچھوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں،
دنیا میں ہمارا کیا معاملہ ہے بھائی؟ انٹرویو لینے والے کسی برے کو لیتے ہیں کیا؟ کمپنی میں جائیے انٹرویو لینے والے جب انٹرویو لیں گے تو پوچھیں گے بھائی آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے. ایک سوال کا جواب اگر آپ نے غلط دے دیا تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہاں بے ہنر نہیں لیے جاتے, صرف ہنر والے دیے جاتے ہیں. لیکن بڑے میرے سرکار کی بارگاہ ہے یہاں بے ہنر اور بے تمیز بھی سینے سے لگائے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. خطا والوں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, بھیک ہو لاتا والا تم پہ کروڑوں درود. بات سمجھ میں آ گئی کچھ؟ دعوت کا مزاج ہمارا جو ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا. پہلے تو دعوتی مزاج بنانا ہوگا کہ ہم صرف جلسوں کے مزاج کے ہو کر کے رہ گئے, ہمارا مزاج دعوت والا نہیں ہے. آج یہ مسجد ہم بھر نہ سکتے پوری, اس پر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. کیا پونا میں اور لوگ رہتے نہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ چند اعلان کر کے ہمارا کام ہو جائے گا. دوسرے لوگ پرسن ٹو پرسن پکڑ رہے ہیں. آپ دیکھو الیکشن میں دعوت دینے والے صرف پوسٹر پر اکتفا نہیں کرتے, وہ آپ کے گھر پہ آ کے دعوت دیتے ہیں اور آپ کی ووٹ اسی کو دیتے ہو جو آپ کو قریب آ کر کے دعوت دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا تھا وہ, اس کو ووٹ دینا ہوگا اس لیے کہ اسے میری فکر ہے, میرے ووٹ کی قیمت ہو جانتا ہے, مجھے پرسنل دعوت دی. اگر آپ اپنی شادی کا کارڈ کسی چوک میں چپکا دو اور کہنا میری شادی میں آؤ, کوئی آپ کی شادی میں نہیں آئے گا. یہاں تک کہ شادی کا کارڈ اگر آپ راستے میں دیتے ہو تو لوگ برا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ راستے میں کیوں دے رہے ہو, میرا گھر نہیں کہ وہاں دعوت دینے کے لیے آپ آتے اور عزت سے مجھے دعوت دیتے. جب شادی میں دعوت کو راستے میں دی جائے تو انسان قبول نہیں کرتا. دین کی دعوت کو ہمیں راستے میں چپکا دیا ہے, پوسٹر لگا دیں گے اور لوگ آ جائیں گے. ہم اپنے گھر کی دعوت کے لیے تو گھر گھر جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. مزاج بدلنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی دعوت دینے کے لیے پورے پونا میں نکل جائے, ایسا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ آئے ہو کیا آپ اپنے گھر کے سارے لوگوں کو لا سکے؟ نہیں. اتنا بھی آپ سب کر لیتے یہ مجمع کتنا ہو جاتا. دعوت کا مزاج نہیں ہمارے پاس. اچھا پھر ایک پرابلم یہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں, معاف کیجیے گا میں نام صرف سناؤں گا لیکن کچھ ماحول پہلے بناؤں گا, آپ کی برین میں کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا. میرا کام بولنا ہے, دل میں اتارنا میرے رب کا کام ہے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ اس پر غور کرو گے انشاءاللہ. یہ بہت تجربے کے بعد 21 سال کے تجربے کے بعد بول رہا ہوں آپ کے پاس. زندگی الحمدللہ اسی میں لگی ہے اور انشاءاللہ اسی میں ختم بھی ہوگی. ہم لوگ اچھوں کو ڈھونڈتے ہیں, ہم دعوت نہیں دیتے, بروں کو پکڑتے نہیں کہ ان کو قریب کیا جائے. لیکن مصطفیٰ کی دعوت کا انداز دیکھو. ایک یہودی عورت روز آپ کے راستے میں کچرا ڈالا کرتی ہے, روز کچرا ڈالا کرتی ہے. سرکار جب نکلتے ہیں اپنے کاشانہ اقدس سے گھر مبارک سے تو وہ صرف اسی لیے کچرا جمع کر کے رکھتی ہے کہ کیا کیا جائے, حضور کے راستے میں بچھا دیا جائے, کانٹے بچھا دیے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ سے بھی اس کو جواب نہیں دیتے. ایک دن کچرا نہیں ڈالا گیا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا اچھا ہوا لگتا ہے مر گئی ہے نا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں کیا ہوا, وہ عورت آج کچرا نہیں دینے جا رہی, بات کیا ہے, خیریت سے تو ہے؟ لوگوں نے کہا حضور بیمار ہے. کہا چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہم اس کے گھر اسے دیکھنے جائیں گے؟ کہیں کہ اچھا ہی ہوا نا, مجھے روز تکلیف دیتا تھا, بیمار پڑ گیا, اللہ نے سزا دی اس کو. ہم بڑے ولی ہیں نا, اللہ نے اس کو سزا دی تھی. ہم سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے جو دوسروں کے لیے سزاؤں کی دعائیں کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے سخت کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے تنگ دستوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے, جانے دو مرنے دو, میرے راستے کا کانٹا توڑ جائے گا. آقا نے فرمایا نہیں, ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں گے. یہ ہے دعوت والا مزاج. سبحان اللہ. دعوت دینے والا
برے کو نہیں مٹانا چاہتا، برائی کو مٹانا چاہتا ہے۔ برے کو مٹانا اور ہے اور برائی کو مٹانا اور ہے۔ ایک ڈاکٹر کا رول یہی ہوتا ہے، وہ پیشنٹ کو ختم نہیں کرتا، بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اگر وہ پیشنٹ ہی کو ختم کر دے تو پھر کوئی علاج کے لیے اس کے پاس آئے گا نہیں۔ وہ بیماری کو ختم کرتا ہے، بیمار کو ختم نہیں کرتا۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے، لیکن اس نے جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ آج حضور آ گئے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ تو اتنے دن تک میرے ساتھ کیوں ایسا کرتی تھی؟ گھبرا گئی۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا میں تیری مزاج پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کہا اتنے دن تمہارے راستے میں نے کانٹے بچھائے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں، جس دین کی دعوت میں دیتا ہوں وہ اسی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ بھلائی کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب اس سے زیادہ نہ کہیے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ صرف کہانیوں میں رہیں گی باتیں، حدیث کی کتابوں میں رہیں گی؟ ہمارے عمل میں جب تک نہیں آئیں گی اس وقت تک اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے۔ تو ہم دعوت کس کو دیں گے؟ دیکھیں کہ کوئی داڑھی والا ہے، آج اجتماع ہے نا، آ جانا، لیکن کوئی بیچارہ گناہگار ادھر ادھر کہیں پڑا ہوا ہے، نمازی نہیں ہے، اس کو نہیں پکڑ کے لانے کی کوشش کریں گے۔ دوا خانہ پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے، وہ اچھوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پیشنٹ ہی نہ ہو تو دوا خانے کی ضرورت کیا ہے؟ شفا خانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور حضور کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے، اس در کی حضوری ہی اس یاسی روا تحری ایسے معاصی کا صحبہ ہی شفا۔ سنا والو پیار سے بولو سبحان اللہ، ذکر کر لو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو شفا خانہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بیماروں کے لیے، لیکن ہماری دعوت بیماروں تک پہنچ نہیں رہی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اور سنو، ایک ایگزامپل دو، ایک ڈاکٹر گیا، ایک شخص گیا ڈاکٹر کے پاس۔ آپ سو تو نہیں رہے ہو نا؟ نہیں، سن رہے ہو؟ Are you interested? یس Are you really interested? یس یس۔ اس سے پہلے کہاں سنا تھا مجھ کو؟ ویلکم ہال میں۔ وہاں میں نے کیا سمجھایا تھا آپ کو؟ جی اس کے بارے میں، اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ اچھا، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ یاد رکھا ہے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ویلکم ہال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کو، کیونکہ میرے اتنے سارے روز بیانات ہوتے ہیں کہ it's difficult for me to remember what I said where، میں نے کیا کہا ہے، I don't know, I don't remember، اتنا یاد نہیں رکھ سکتا نا، اس لیے تھوڑا سا فیڈ بیک آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے نا آپ کے لیے؟ یس اور نو؟ یس اور نو؟ کم آن، انگلش بھی بولتے ہیں، ویری گڈ۔ جائیں گے تو نہیں؟ آدھا ہی گھنٹہ باقی ہے انشاءاللہ، تھوڑا سا اس کے بعد تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری دعوت جو ہے وہ اچھوں تک پہنچ رہی ہے، جن تک پہنچنی چاہیے ان تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ مزاج ہم کو بنانا ہے، جب تک یہ ماحول ہم نہیں بنائیں گے دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ گیا اور پیشنٹ سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے سردی ہو گئی ہے، ناک بھی بند ہے اور سر میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھی اور پرچہ ہاتھ میں دے دیا، کہا جاؤ باہر سے یہ دوائیاں لے لینا، ٹھیک ہو جاؤ۔ تو چلا گیا، 2-3 دن کے بعد پھر آیا، سر پکڑ کے، ڈاکٹر صاحب بخار بڑھ گیا ہے، یہ دیکھیے اتنا تپ رہا ہوں میں۔ اچھا، ڈاکٹر نے کہا چلو لیٹ جاؤ۔ لیٹ گیا، اسٹیٹسکوپ لگایا، سانس لو، کرو، ہاں بتاؤ، اچھا بلڈ پریشر دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں پہلے دن ڈاکٹر نے ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن جب بیماری بڑھ گئی ٹچ کیا تو ڈاکٹر ٹچ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جو ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے نا اس کا مزاج آپ دیکھو، یہی مزاج ایک دین کی دعوت دینے والے کا ہونا چاہیے کہ جتنی برائی بڑھے گی تمہاری اچھائی اور بڑھنی چاہیے، کمی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔
ڈاکٹر نے دیکھا, پیٹ دبا کے دیکھا, ایسے ایسے کیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اچھا میں انجیکشن دیتا ہوں. انجیکشن دیا, پھر وہ گھر چلا گیا. 2-3 دن کے بعد وہ نہیں آیا, اس کے رشتے دار آ گئے. ڈاکٹر صاحب وہ تو ابھی ایسا پڑا ہوا ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا, آپ چلو وزٹ ہے. تو اب پیشنٹ نہیں آتا ہے تو ڈاکٹر اس کے گھر جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اناؤنس کر دیا کوئی آتا ہی نہیں ہے اجتماع میں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیشنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ اٹھ کر آنے کے قابل نہیں ہے, اب ہمیں جانا پڑے گا, اسے جا کر کے وہی دوا دینی پڑے گی. سبحان اب وہ اللہ. ہمارے پاس آ نہیں سکتا, اتنا بیمار ہے کہ ہمارے پاس وہ آ نہیں سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو آ گئے انہیں کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تم لوگ آتے نہیں ہو. میں نے اکثر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو نہیں آئے ان کی ڈانٹ کس کو کھانی پڑتی ہے؟ آنے والے. اتنے ہی لوگ آئے وہ بیچارے کہتے ہیں ہم تو آئے بھائی, ہم کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ یہ ہوتا ہے نا سائیکولوجیکل, ایسا ہوتا ہے. مقرر اپنا پورا بخار جو ہے وہ آنے والے کو اتار دیتا ہے, اور اصل میں قصوروار تو وہ ہوتے ہیں جو نہیں آئے, جو وہاں ہے ہی نہیں. تو ان کو کیوں ڈانٹا جائے؟ آپ کی تو میں تعریف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ چلے آئے. سبحان اللہ. وہ بیمار ہیں جو نہیں پہنچ رہے ہیں, ان تک ہمیں جانا ہوگا اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. وہاں گیا, جا کر دیکھا تو وہ پیشنٹ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو گھر میں ٹریٹ کیا جائے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکتی, اب چلو ذرا میرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ. تو اب ڈاکٹر نے اس کو اور قریب کیا. جتنی بیماری بڑی اتنا ڈاکٹر نے اس کو کیا کیا؟ قریب کیا اور قریب کیا. اب کچھ دن کے بعد وہ سیریس ہو گیا. سیریس ہو گیا تو ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو اب ڈاکٹر نے کہا ناؤ ICU. اب میں کہاں رکھوں گا آپ کو؟ ICU میں رکھوں گا, ہے نا. ICU میں رکھا. اب پوری ٹیم اس پہ لگ گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. پھر نیفرولوجسٹ بھی آ رہا ہے, نیورولوجسٹ بھی آ رہا ہے, آرتھوپیڈک بھی آ رہا ہے, بہت سارے MD بھی آ رہے ہیں, سرجن بھی آ رہے ہیں. سب لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بندہ اچھا ہو جائے. بیماری بڑھ گئی اس لیے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کے پیچھے پوری ٹیم لگا دی. تو اگر ایک بندہ گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے, ایک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے, ایک مبلغ کو نہیں سن رہا ہے, تو کسی ناخواہ کو اس کے پاس بھیج دو, کسی ذکر کرنے والے کو بھیج دو, کسی سمجھانے والے کو بھیج دو, کسی تقریر کرنے والے کو بھیج دو, کسی قرآن سنانے والے کو بھیج دو, کبھی اس کو بھیج دو, کبھی اس کو بھیج دو. کسی کی بات تو اثر کرے گی, اس لیے کہ ہم جو سنا رہے ہیں وہ کلام ہمارا نہیں ہے, وہ کلام اللہ اس کے رسول کی بات ہے. سبحان اللہ. صرف یوز کہاں کرنا, کیسے کرنا, اس کا مزاج ہم کو دیکھنا پڑے گا, ہے نا. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر اس کو اس وقت تک نلی نہیں نکالتا جب تک کہ اس کی خود کی سانس نہ رک جائے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں, کہ میں نہیں چھوڑوں گا تجھ کو, تو تیری سانس بند ہوگی تو مشین نکالوں گا, ورنہ لاسٹ مومنٹ تک الیکٹرک شاک دے کے بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ کسی طرح تیرے اندر جان آ جائے, اور ایک آدھ کروسین یا پین کلر دے کے تیرے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ تیری بیماری اچھی بھلے نہ ہوتی ہو, مجھے معلوم ہے کہ تجھ سے یہ بیماری اچھی نہیں ہوگی, لیکن تیرا درد تو میں کم کروں. شافی ہو نافی ہو تم, کافی ہو وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ درود, درد کو کر دو دوا, بولو نا, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ درود. صلی اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والأصحاب والقوم أهل لله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل لله عليك صلى
محشر میرا کبھی گاڑے گا خورشید محشر میرا کبھی گاڑے گا خورشید محشر میرا کبھی گاڑے گا خورشید محشر میرا ایک ٹھنڈی ہوا یا نبی آپ صلی اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله کیسے سمجھے کوئی مرتبہ آپ کا 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 عقل سے مانا یا نبی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله میری مشکل پڑے خود ہی مشکل میں کہ 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 میری مشکل کشا یا نبی آپ سبحان اللہ صلی اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله تو دنیا میں آئے بہت سے نبی یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی خاتم الانبیاء یا نبی آپ صلی اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل
ایک شاکر ہی کیا انبیاء و ملک، ایک شاکر ہی کیا انبیاء و ملک، ایک شاکر ہی کیا انبیاء و ملک، سب کے حاجت روا یا نبی آپ علیہ صلی اللہ یا خیر خلق اللہ والآل والاصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والاصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل سبحان اللہ تو مزاج دعوت کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ کیسا مزاج ہونا چاہیے؟ دعوت کا. ایک دل کو پکڑ کے دعوت دینی چاہیے. اور جب اس کو ہم دعوت دیں گے اور اس کا علاج کریں گے تب وہ بریانی اس کو اچھی لگے گی، ورنہ اس کو اچھا نہیں ہوگی. جب اچھا ہی نہیں ہوگی تو اچھا کہاں سے لگے گا؟ تو پہلے اچھا پیدا ہونی چاہیے. سمجھے آپ؟ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اچھا. اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے ٹیچنگ کے پروفیشن میں ٹیچرز کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کلاس میں کریٹ انٹرسٹ. سب سے پہلے انٹرسٹ پیدا کرو. جب تک بچے انٹرسٹ سے پڑھیں گے نہیں ان کو کچھ یاد نہیں ہوگا. نہیں ہوتا ہے. یاد نہیں. انٹرسٹ نہیں ہوگا تو یاد ہوتا ہے نہیں نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں ٹیچر پڑھا رہے تھے، حساب پڑھا رہے تھے میتھس، اور بورڈ جو تھا نا اس کے پیچھے ایک چوہے کا بل تھا. تو ایک چوہا جو بار بار آتا تھا اور جاتا تھا، اور بچوں کا دھیان کہاں تھا؟ چوہے کے پاس. چوہے کی. اور سر نے ایک سم کی یہ جمع نفی نفی ضرب تقسیم کر کے کہا بچوں کیا بچا؟ بچہ بولا چوہے کی دم. پورا چوہا تو چلا گیا، بچہ کیا؟ چوہے کی دم. چوہے کی دم کی طرف توجہ نہیں ہم کو دلانی ہے، اصل چیز کی طرف. اللہ کے محبوب کی محبت ہی اصل ایمان ہے. سبحان اللہ. شان ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور وہ کب پیدا ہوگی محبت؟ جب ہم قرآن کریم کی آیتوں سے حضور کی شان کو سمجھیں. شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو اب سب سے اچھی بات کس کی؟ بتایا بول گئے. سب سے اچھی بات کس کی؟ اللہ. جو کس کی طرف بلائے؟ اللہ. اللہ کی طرف بلائے. لیکن وہ اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ بیماری ہم میں ہے. وہ گناہوں کی بیماری، وہ آنکھوں کو پراگندہ کرنے کی بیماری، وہ زبان کو غلط باتوں میں لبھانے کی بیماری، وہ نماز کو ترک کرنے کی بیماری. جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں وہ چیز اچھی نہیں لگے گی. اور علاج کیسے ہوگا؟ دور کر کے ہوگا کیا؟ بولو نہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انگلینڈ میں لاسٹ مئی مہینے میں سنی دعوت اسلام کا اجتماع ہوا. ہر سال ہوتا ہے، میں جاتا رہتا ہوں. وہاں ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ بہت سارے بچے مسجد میں نہیں آتے. ینگسٹر جو 15 16 17 18 19 20 21 22 یہ جو ایج ہے نا، ٹین ایجرز، یہ مسجد میں نہیں. کوئی پروگرام لوگوں کو مسجد میں میں نہیں آنا چاہتا. میں نہیں جا سکتا. مجھے نہیں پتا. تو ہمارے ساتھیوں نے ایک پلان بنایا. ایک کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹ میں پروگرام رکھتے ہیں. رکھیں گے ریسٹورینٹ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہوٹل. جہاں کھانا. ہوٹل الگ ہے جہاں پہ رہتے ہیں. بمبئی اپنے انڈیا والے تو ہوٹل کو بھی ہوٹل بولتے ہیں. مراٹھی میں نا ہوٹل. ہوٹل کیا ہے؟ وہ ہوٹل. ہوٹل. اس کا تلفظ صحیح طریقے سے ہمیں آنا چاہیے. ریسٹورینٹ میں کھانا ملتا ہے. تو انہوں نے ایک کوپن بنایا
اور اس پہ میرا نام لکھا اور کہا یہاں اس پروگرام میں جو آئے گا اس کو ان کے ساتھ میں یعنی میرے ساتھ میں کھانا کھانے کا اور بات چیت کرنے کا چانس ملے گا. اب وہ خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے کئی پروگراموں مجھے دیکھا تھا سنا تھا باہر. Will I be able to talk to him? Will I be able to talk to him? کیا میں ان سے بات کر سکوں گا؟ لوگوں نے کہا yes, you'll get a chance to talk to him one to one. آمنے سامنے بات کر سکو گے. Yeah, I'll come. آئے. ہم نے امید کی تھی 50-60 آ جائیں گے, 210 آئے. سبحان اللہ. کتنے آئے؟ 210. یہ بھی ایک سنت ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں آتے تو باہر دعوت دیتے. دعوت باہر ہونی چاہیے تاکہ وہ مسجد میں آئے. ہماری دعوتیں مسجدوں میں محفوظ ہو کے رہ گئی ہیں اور جن کو دعوت پہنچنی چاہیے وہ ہماری دعوت پہنچتی نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, سب سے پہلا باز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا. معلوم ہے سب سے پہلا باز کہاں پر بتایا تھا؟ کوہ صفا. کہاں پر؟ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سرکار نے پہلا باز بتایا. اور آپ جا کر دیکھو گے ابھی تو عمارتیں بن گئی ہیں اور وہ ایک ہی لگتا ہے, سب مسجد حرام کا حصہ لگتا ہے, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کوہ صفا مسجد حرام کا حصہ نہیں تھا. وہ ایک الگ پہاڑی تھی. صفا مروا کے لوگ صحیح کرتے تھے. مسجد چھوٹی تھی اور صفا کی پہاڑی باہر تھی. حضور نے مسجد کے اندر واز کیوں نہیں کیا؟ مسجد کے باہر کیوں کیا؟ اس لیے مقصد یہ تھا کہ باہر والوں کو اندر لائے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اندر کی تقریریں ختم کر دی جائیں, یہ بھی میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے. یہاں ہونا چاہیے لیکن اسے سننے والوں میں اضافہ تو ہونا چاہیے. وہ اضافہ کب ہوگا؟ جب ہماری دعوت کا دائرہ ایکسٹینڈ ہوگا, جب ہم پھیلیں گے گلی گلی پوچھے ہم جا کر لوگوں کو سمجھا کر پیشنٹس کو پکڑ کے ایڈمٹ کریں گے یہاں لا کر مسجد میں. سبحان اللہ. وہ ایڈمیشن کبھی 10 دن کا ہوتا ہے اعتکاف, وہ ویسے ہی طبیعت ہری ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے. سبحان اللہ. آدمی پاک ہو کے نہیں کرتا ہے. اس طرح ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. پکڑ کے لاؤ, ایڈمٹ کرو. پکڑنے سے مراد ان کو زبردستی نہیں. اب وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں. میں نے ان سے سوال کیا, میں بات کر رہا تھا وہاں مائلا ریسٹورینٹ, ریسٹورینٹ کا نام ہے مائلا ریسٹورینٹ. میں نے پوچھا وائی ڈونٹ یو کم ٹو دی مسجد, ٹیل می دی ریزن, مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا دیر آر لاٹ آف پریشر, ہمارے اوپر بہت سارے پریشر ہیں. پریشر تو ضروری ہے سب کے لیے. بلڈ پریشر ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بلڈ کا بھی پریشر ہے نا. پریشر نہ ہو تو لیکن یہ بڑھ جائے تب بھی پرابلم ہوگا, اور یہ لو ہو جائے تب بھی پرابلم ہوگا. لیکن چاہیے ضرور. وداؤٹ پریشر یو کانٹ لیو. تم پریشر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تم یہ چاہو کہ پریشر ہی نہ ہو تو تم بھی نہیں رہو گے. وداؤٹ پریشر کانٹ لیو. لیکن میں نے کہا there are two kinds of pressure. 2 طرح کے پریشر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرنل پریشر اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پریشر, اندرونی اور بیرونی. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں. آپ سوچو گے, سمجھو گے اس کو. انڈا کھایا کبھی؟ کھایا نا؟ کھاتے ہیں نا, روز کھاتے ہیں. انڈے کو آپ دیکھو, انڈے پر اگر آپ باہر سے پریشر ڈالو کریک ہو جائے گا, اس کی زندگی وہی ختم ہوگی نا. یس اور نو؟ یس. انڈے پر باہر سے پریشر ڈالو اس کی زندگی وہی ختم ہو جائے گی. لیکن اسی انڈے پر جب چوزا اندر سے پریشر ڈالتا ہے تب بھی وہ کریک ہوتا ہے, لیکن زندگی کا آغاز ہوتا ہے. If the pressure is باہر سے external, زندگی finish. لیکن جب پریشر اندر سے ہو, دل اندر سے اچھا کرے کہ مجھے باہر نکلنا ہے, وہ اچھا جب تک نہیں ہوگی تب تک اچھا. وہ پریشر تمہیں توڑ دے گا جب تمہیں خود یہ احساس ہو مجھے دعوت دینی ہے, تو تمہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تمہیں خود یہ احساس ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ارے کھینچ کے لانے میں کیا نماز ہوگی؟ کھینچ کے لانے میں کوئی نماز ہوگی جب تک لا صلاۃ الا بحضور القلب, جب تک دل حاضر. یہاں بھی دل ہی کی بات ہے, بات دل کی تھی اور یہاں بھی دل ہی کی بات ہے. جب تک دل حاضر ہو نہ ہو نماز ہے ہی نہیں, وہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو پریشر پیدا کرو اندر سے, تمہارا ضمیر پکارے, تمہارا دل کہے کہ نہیں مجھے
मुस्तफा का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है और सुन्नी दावत इस्लामी का इसमें हमें साथ देना है। तो आज जितनी तादाद इस मस्जिद में नहीं आई है उससे कई गुना तादाद इंशाअल्लाह वादी नूर में तुम करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो करोगे इंशाअल्लाह। सबसे अच्छी बात किसकी? अल्लाह बोलो अल्लाह की। तो किसकी तरफ बुलाए? अल्लाह अपने कुरान की ज़बान में आपको सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, सिर्फ बुलाए नहीं और नेकी करे। ऐसा नहीं कि भाई तुम जाके नमाज पढ़ो मैं जरा पान खा के आता हूँ, यूं नहीं। मुअज्जिन, अब यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि यहाँ दावत से मुराद वो लोग हैं जो अजान देते हैं। ये कौल ये भी है उनका कि यहाँ दावत देने वालों से मुराद कौन लोग हैं? अज़ान देने बोलो कौन लोग हैं जो? ये भी तो बुलाना ही हुआ ना, लेकिन वो बुलाने वाला अजान कहाँ से देता है? पहले खुद पहुँचता है, पहले खुद पहुँचता है और फिर कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और अब्बा बेटे से कहते हैं जाओ नमाज की तरफ। ये फर्क है दावत में, इसलिए वो जाता ही नहीं है, लेकिन जो आगे बढ़कर आओ कहता है लोग उसके बुलाने पे आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में कितनी तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। तो दावत का मिजाज ये है कि पहले खुद पहुंचे। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहान, और नेकी करे, खुद भी नेकी करे। और फिर क्या कहे? वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। अब आगे देखिए, जब इस काम पर हम लगेंगे ना तो हमारे डिट्रैक्टर्स पैदा हो जाएंगे। डिट्रैक्टर्स समझते हो? बुरा बोलने वाले। ये क्या कर रहे हैं, ये तो धंधा नहीं है क्या, इनसे दावत देने। कल तक देखो क्या करते थे मालूम है, ऐसा भी होता है। इसीलिए लोग कभी कभी दिन की दावत देने निकलते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये होता है। लोग क्या कहेंगे, मैं अभी दाढ़ी रख लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अभी नमाजी बन जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अभी कुर्ता पहन लूंगा, अमामा बांध लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये शर्म हमको रोकती है, लेकिन हीरो बनने में नहीं बोलते कि लोग क्या कहेंगे। बोलते हैं ऐसा नहीं। कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह के रसूल से बेहतर अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, अपने महबूब से बेहतर किसी को नहीं बनाया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बोलो? सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बोलो या अल्लाह या, पढ़िए ना झूम के, या रहीम या करीम। वही रब है जिसने तुझको मदद करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको मदद करम बनाया, हमें भी मांगने को
सभी में छान डाले, सभी में छान डाले, सभी में छान डाले, तेरे पाएगा न पाया, बनाया तुझे यक बनाया, तुझे हिंद ने खुदाया, तुझे हिंद ने खुदाया, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, बोलो या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अरे ए खुदा के बंदो, सुभान अल्लाह। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, सुभान अल्लाह। कोई दिल की बात होगी। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। है रज़ा तेरे दिल से, है रज़ा तेरे दिल का पता चला ना मुश्किल, हमें है रज़ा तेरे दिल का पता चला ना मुश्किल, दरे रौज़ा के मुकाबिल, दरे रौज़ा के मुकाबिल, दरे रौज़ा के मुकाबिल, तो हमें नजर तो आया, पूछ कैसा पाया, ये पूछ कैसा पाया, तुझे हम गए खुदाया, तुझे हम गए खुदाया, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाह ने अपने महबूब जैसा किसी को नहीं बनाया, सबसे बेहतर, सबसे औला वाला। अब जब हुजूर को लोगों ने तकलीफें दी दावत देने पर, क्या क्या दी आप सब जानते हैं, तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? और होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। उनकी राह में लोगों ने जान दी है, हम अगर थोड़ा टाइम दे दें तो कुछ बड़ी बात है। तो अल्लाह फरमाता है कि सुनो, जब लोग तकलीफ देंगे तो अब हमारा मिजाज ये होता है, दावत की राह में रुकावट कहाँ आती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रुकावट ये आती है कि जब कोई तकलीफ देता है तो हम भी उसको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, फिर उसके पास नहीं जाते, फिर उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसा मत करो। सबसे अच्छी बात किसकी? अल्लाह जी, किसकी बात? जो अल्लाह की तरफ बुलाए। सबसे अच्छी बात किसकी? अल्लाह जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब तफसीर में लिखा है कि उसमें सारे लोग शामिल हैं जिस तरीके से अल्लाह की तरफ दावत दें। एक तो मुअज्जिनीन हैं जो अजान दे के बुलाते हैं, दूसरे मुकर्रिरीन हैं जो तकरीर करके बुलाते हैं, मुबल्लिगीन हैं जो दावत दे के बुलाते हैं, तहरीर करने वाले लिखने वाले हैं जो किताबें लिख के बुलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने अमल से बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। वो कभी तकरीर नहीं करते, वो खामोश तकरीर करते हैं। ये सब दावत देने वाले हैं।
اور اس میں جو بھی اللہ کی طرف بلائے گا محبت رسول کے ساتھ وہ کیا ہوگا؟ سب سے اچھی بات اس کی ہوگی. لیکن جب برائی ہوگی اس کے ساتھ ہوگی برائی. جب حضور کو تکلیف بھی تو ہمیں بھی ہوگی, تو گھبرانا نہیں ہے. اب اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. اب دیکھو, اگر کوئی ہلکی چیز ہو اس کو ہٹانا ہو تو کیا وہ ہلکی چیز سے ہٹے گی؟ کیسی چیز سے ہٹے گی؟ وہ بھاری چیز سے ہٹے گی, ہے نا. تو نیکی جو ہے وہ بھاری ہے اور بدی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلکی ہے. تو اب نیکی بدی کو اگر ہٹانا ہو تو کس سے ہٹائیں گے ہم؟ نیکی سے. بدی سے ہٹ نہیں سکتی, اس کا ڈھیر اور بن جائے گا وہاں پر. لیکن اگر ہٹانا ہو بدی کو تو کس سے ہٹائیں گے؟ نیکی سے. اب دیکھو آگے کیسے, ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ فرماتا ہے برائی کو بھلائی سے ٹال. برائی کو جیسے اگر دعوت دی, کسی نے کچھ الفاظ بول دیے, تم لوگ ایسے لوگ ہو, تم ایسے ہو, تو اللہ فرماتا ہے خاموش رہو, صبر کرو. اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. اس کا جواب نہیں دینا ہے. اور جب ایسا کرو گے جواب نہیں دو گے بلکہ ان کے ساتھ اور کیا کرو گے؟ نیکی کرو گے. اگر وہ جواب چڑھانے والا بیمار ہو جائے اسے دیکھنے جاؤ گے. دعوت میں صرف بیان نہیں ہوتا, یہ انداز بھی ہوتا ہے. جا کر اس کی مزاج پرسی کی جائے, یہ بھی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو گے. اگر اس کو کہیں بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہو, تمہارا کہیں وسیلہ ہو, تاکہ وسیلہ لگا کے ایڈمیشن کرا دو گے. یہ نہیں کہ اس دن میں بلایا نا تو آیا نہیں اجتماع میں, تیرا کام نہیں کروں گا, ایسا نہیں, بلکہ اس کا کام کرو تاکہ وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھے. غیر ایسا ہی کرتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا یہ کام کرنا. فلاحی کام ہم کو کرنے چاہیے, سماجی کام ہم کو کرنے چاہیے, معاشی مدد ہم کو کرنی چاہیے, بیماروں کی ہیلپ ہم کو کرنی چاہیے, کسی کی میت ہو گئی تو نہلانے دھلانے میں کفن دینے میں آگے ہم کو بڑھنا چاہیے. لیکن وہ سیکھیں گے ہی نہیں تو کریں گے کیسے؟ خود کی نماز جنازہ پاک کی نہیں پڑھ سکتے لوگ. کتنے ایسے بیچارے بیٹے ہیں کہ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ نماز جنازہ کا تقاضا کر رہی ہے, اور بیٹا ہے کہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے, اور اس کا باپ محروم رہ جاتا ہے اپنے بیٹے کی دعا سے. وہ دعا تک نہیں کر سکتا, وہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے بھی کسی کو پیسے دے کے بلانا پڑتا ہے کہ بھائی ذرا آئیے میرے باپ کی قبر میں فاتحہ پڑھ دیجیے, کوئی قرآن شریف پڑھ کے آپ بخش دیجیے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں سیکھتے کہ تم قرآن پڑھو اور تم دعا کرو؟ سنو, جب باپ کی لاش پر بیٹا کھڑا ہوگا نا, اور جب وہ دعا مانگے گا جنازے میں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جب وہ دعا کرے گا, مغفرت کی دعا کرے گا, بخشش کی دعا کرے گا, اہل ایمان کو ایمان پر قائم رکھنے کی دعا کرے گا, تو باپ کی لاش کی وجہ سے ایموشنل ہوگا, اس کے جذبات اور زیادہ بڑھتے ہوں گے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, اور نماز جنازہ کا سلام پھیرنے سے پہلے اپنے باپ کی بخشش کرا دے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جتنے جذبات اس کے مشتعل ہوں گے کسی اور کے نہیں ہو سکتے. رشتہ اس کا ہے, خون اس کا ہے, سایہ اس کا اڑ گیا ہے, اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر وہ دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے. بتاؤ کتنی مؤثر وہ دعا ہوگی. لیکن دعا ہی نہیں آتی, وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے, اسے طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے. جلدی دعوت اسلام کی طرف توجہ دینا چاہتی ہے. تو برائی کا بدلہ کس سے دیا جائے گا؟ بولو کس سے دیا جائے گا؟ ابھی کوشش کرو گے. اپنے گھر میں ہم اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے. کسی بھائی نے کچھ اگر ہماری چیز ہڑپ لی تو ہم اس کی دوسری چیز ہڑپنے کے چکر میں ہو جائیں گے, ہے نا. 7-12 کا ہوتا ہے نا.
کہ ادارے میں ڈھونڈ کے پھر دیکھیں گے میری باؤنڈری ادھر تیری ادھر. ارے کتنی بھی ایکڑ زمین تم لے لو اور کتنے کروڑ کی بھی، آخر میں 2 گز زمین میں سب کچھ آنا. کیا لے کے جاؤ گے قبر کے اندر؟ وہ سارے باغات لے کے جاؤ گے کہ فیکٹریز لے کے جاؤ گے؟ وہاں اعمال لے کر کے جاؤ گے. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر 2 ہے نا، یہ دولت سب کو نہیں ملتی. کس کو ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، صابروں کو. سبحان اللہ. صبر بہت چاہیے. صبر ہوگا تو یہ دولت ملے گی. یہ دوست کون بنے گا؟ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والے کو. جس کو یہ دولت مل گئی، قرآن کہتا ہے وہ بہت بڑے نصیب والا ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دینے والا ہے. لیکن آگے خبردار کیا، میں رابطہ قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم پڑھا کرو، کنز الایمان پڑھا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. سنو، جب ایسا کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ کس سے دو گے؟ بھلائی سے. اب شیطان بیچ میں آئے گا، ارے کیا کر رہا ہے، تجھ کو طاقت نہیں کیا بدلہ لینے کی، لوگ تجھ کو کمزور سمجھیں گے، لوگ تیرے بارے میں کیا کہیں گے، وہ تیرے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو صرف چپ چاپ بیٹھتا ہے، وہ تو 4 آدمیوں میں تیری برائی ہی کرتا رہتا ہے، تیرا امپریشن خراب ہو جائے گا. دنیا بھر کی باتیں شیطان تمہارے سینے میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تجھے شیطان کا کوئی پونچا پہنچے، یعنی کوئی وسوسہ تیری سینے میں آئے، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. ایسے موقع پر کثرت سے پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا چاہیے بولو؟ اعوذ باللہ من الشیطان. دعوت کا مزاج بناؤ گے انشاءاللہ. تلاش کرو گے لوگوں کو انشاءاللہ. برائی کو دیکھو، بروں کو نہ دیکھو، اس کی برائی مٹانے کی کوشش کرو. بیماری مٹاؤ، بیماروں کو مت مٹاؤ. اللہ تمہیں توفیق دے گا. ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت کا مزاج اختیار کریں اور آج وادی نور کے اجتماع کے لیے آج ہی سے دعوت کا سلسلہ شروع کر دیں. اور بمبئی میں یہ سب تو آئیں گے انشاءاللہ. یہ آئیں گے نہیں بلکہ لانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا مجسم کرم سراباتا مجسم کرم سراباتا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہی کرم ہے تو 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 کرم ہی کرم ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے ہو کے سوال شاہ رات پہ ہو کے سوال شاہ تو عرش پہ آمد جاوت ہے تو عرش پہ آمد جاوت ہے رات پہ ہو کے سوال شاہ رات پہ ہو کے سوال شاہ تو عرش پہ آمد جاوت ہے تو عرش پہ آمد جاوت ہے میں جان گیا ساری بتیاں میں جان گیا ساری بتیاں میں جان گیا ساری بتیاں تو امت کو بخشاوت ہے ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو جسم کرم سراباتا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا یا مصطفیٰ خیر الورا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم یا اللہ علیہ السلام فرماتے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود بھیجنا کل ملسرات پر تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مجسم کرم سراباتا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے 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 تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جلالا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جلالا تو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل پر مہربانہ ہر آنکھوں پیمانہ ہر دل پر مہربانہ ہر آنکھوں پیمانہ پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ 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 پیتے ہیں تیرے درگاہ آتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ آتے ہیں تیرے درگاہ پانی ہے تیرا پانی لالا ہے تیرا لالا ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے جیسے کرم سراباتا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا یا مصطفیٰ خیر الورا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مجسم کرم سراباتا
کرم ہے تو کرم ہی 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 کرم ہے سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا دنیا میں یہ عجب ہے سمجھے ہیں مجھ کو کیا کیا رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے پہنچے مجھ کو تو یا نبی تم کہہ دو غلام اپنا کہہ دو غلام اپنا رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں سدائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں سدائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں سدائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں سدائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے مجھے تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا دعوت کا مزاج بناؤ گے نا انشاءاللہ. پہلے اپنے آپ کو دعوت دو اچھا پیدا کرو اچھا لگے گا اچھا پیدا کرو گے پریشر ہوگا کہ نہیں ہوگا پریشر ہوتا ہے ایکسٹرنل کی انٹرنل کوئی زبردستی کھینچ کے لے جا رہا ہے تو جا رہے ہیں ایسا نہیں مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد للہ مسلمان سے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے سارا تو سامان نظر تو کیا ہے نہیں ماں نظر تو کیا ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل کہاں ہے
اتنا پریشر کرتے ہو پرانی نعتوں کے لیے کہ پھر سارا وقت جو ہے وہ پرانی نعتوں میں چلا جاتا ہے اور پھر کچھ نیا سنانے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ آپ کی مرضی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ کو پھر وہی کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ بتا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی نئی نعت نہیں سناؤں گا, آپ کی فرمائشیں سناتا رہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں ابھی نہیں سنا گا. نہیں ابھی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ وادی دور میں آئیں گے تب سناؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ پریشر اتنا کرتے ہیں, وہ باہر کا پریشر ہوتا ہے میرے اوپر. میں چاہتا ہوں انٹرنل پریشر سے جو میرے اندر سے نکلتا ہے وہ میں آپ کو سناؤں, اور آپ لوگ اوپر سے دباتے رہتے ہیں یہی پڑھو یہی پڑھو, پھر میں ٹریک ہو جاتا ہوں, پھر سب فنش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ نعتیں پسند ہے تو وہی سنانا چاہیے. یا شہید بہرو بر ہو کرم کی نظر, یا شہید بہرو بر ہو کرم کی نظر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو کرے گا کہ گرنا میرا کام ہے, تو کرے گا کہ گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو شہید آخرت جنا خان کا, تو شہید آخرت جنا خان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا, ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا, ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا. تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے, تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے. سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے, سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے. سب سے بگڑی بنانا تیرا کام ہے. بس آخر میں دعوت کی ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں. دین کی دعوت سب سے اچھی بات کس کی؟ اللہ کی. اس کی طرف بلائے, اللہ کی طرف, اور نیکی کرے. یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو دعوت دے خود عمل نہ کرے, بلکہ اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے. ہمیں دونوں کام کرنے ہیں انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیے دعوت کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں پڑوس میں رہتا ہے, جانے تو اس کو کہاں دعوت دینا, وہ تو اپنے خیال والا نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. سب کو دعوت تو سب کے لیے ہے. صرف اپنوں کو ہی بلاؤ گے تو دوسروں تک پیغام کیسے پہنچے گا. میں پھر ایک مثال دیتا ہوں انگلینڈ کی. برسٹل میں ہمارا اجتماع تھا, میں ایک ہندو لڑکا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے اللہ تعالیٰ کے شرن میں لائی. سبحان یہ ہے دعوت کی برکت. میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ پریکٹیکل یہاں ہو گیا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی محمد چناؤ. اچھا, پہلے کیا تھا؟ میرا نام سنجے سنہا. اچھا, آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کون سی چیز ایسی اچھی لگی جو آپ نے سوچا کہ آپ اسلام قبول؟ ہاں, بچپن سے مجھے کافی لگاؤ تھا, لیکن شیطان کی جنجیروں میں جگڑ کر میں ایسا رہ گیا.
ابھی میرا آنکھ کھلی ہے. بچپن سے میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا, مطلب نام کے مسلمان دوست تھا. ان کے گھر جایا کرتا تو ان کی ماں کی عادت شرکت پا کر میں بہت خوش تھا. میں آگے 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 سوچتا رہا. یہاں میں پونے میں آ کے 4 سال گزرا ہے. 4 سال ہوئے. ویسے کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں آسام کے رہنے والا ہوں. اچھا. میرے یہاں مسلمان 2-4 دوست ہیں, وہ ہمیشہ مجھے اچھے سے باتیں سناتے تھے, اچھے اچھے وچن سناتے تھے. اس میں اور میرے جو اچھا ہے اور آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا. آج میں آپ جیسے مان کے تو میں خود سے جو تھا اور میں یہاں تک آ گیا. اب یہ ایک بات عرض کرتا ہوں, دعوت کا مزاج کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کرم فرمایا, پریکٹیکل ہمارے سامنے ہوا. ہمارا مزاج یہ ہو رہا ہے کہ ہم برائیوں کو ایکسیپٹ کر کے خود برے بن رہے ہیں, لیکن اگر ہم دعوت دیتے رہیں اور خود نیکی کریں تو اس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اچھے ہوں تو دوسرے خود بخود ہمارے ساتھ اچھے ہوں. یہ بات صحیح ہے نا؟ اگر مسلمان خود گناہ کرے گا تو وہ نیکی کی دعوت کیسے دے گا؟ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم خود پکچر دیکھ رہے ہیں, ہم خود ناچ رہے ہیں, ہم خود گانے گا رہے ہیں, شراب کی طرف ہمارے لڑکے جا رہے ہیں, لڑکیوں کی طرف بری نگاہ ہماری ہو رہی ہے, تو ہمارے اوپر وشواس کون کرے گا؟ لیکن جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس کا اثر ضرور دیکھنے والوں کو ہوتا ہے. اب میں ایسا ہی واقعہ آپ کو سنانے والا تھا. اب سنیے. اچھا, یہاں کی دعوت آپ کو کس نے دی اس پروگرام میں؟ یہاں میرے دوست قادر محمد اور شکیل ہے میرا دوست. محمد شکیل کہاں ہے؟ چلے گا. اب سنو, میں ایک بات عرض کرتا ہوں. بہت سارے میں نے دیکھیے, میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے خیال کا نہیں ہے ہم کیوں دعوت دیں. اب کیوں دعوت دیں سمجھ میں آ گیا؟ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ بہت دنوں سے سوچتے رہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا, کلمہ پڑھوں گا, لیکن آج ان کا وقت نہیں تھا. اللہ اس کے رسول کی محبت کا اقرار کریں. آج اللہ نے توفیق دے دی اور یہ سعادت میرے سے میں آ رہی ہے. اس سے بڑی میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اور میں یہی آپ کو بتانے چلا تھا. تھوڑی دیر میں آپ کو وقت دوں گا, آپ کو اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکتے ہیں. انگلینڈ میں ایسے ہی ہوا, لیکن یہ دعوت کی برکت, آپ دعوت پہنچاؤ. اور اسی لیے ہر تقریر کرنے والا اپنی تقریر کے آخر میں یہی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم پر کچھ نہیں مگر یہ کہ پہنچا دینا. اور ہم پر اور کچھ نہیں بلکہ پہنچا دینا. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا. ہم صرف پہنچانے والے. ہم پہنچا دیں دعوت, ہدایت کون دے گا؟ اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن دعوت دینا ہمارا کام. ہم سستی کرتے ہیں دعوت دینے میں. ہمارے خیال کا نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ ہندو ہے اس کو کیوں بلائیں, چھوڑ دو. نہیں, دعوت سب کو دو. دعوت تو اسلام کی عام ہے نا, سب کو دعوت دو. پھر وہ آئیں گے, اثر ہوگا انشاءاللہ, اور وہ ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. انگلینڈ میں ایسے ہی ہوا. پہلا دن لیڈیز کا تھا, جیسے ممبئی میں ہوتا ہے جمعہ کا دن لیڈیز کا, ویسے وہاں پہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے. پہلا دن لیڈیز کا. میں نعت شریف پڑھ رہا تھا. ٹائم بڑھ جائے گا, مجھے لمٹ جو دی گئی تھی اس کو ایکسٹرا ہو گیا. آپ کو پوچھا تھا لیکن جو یہاں انتظام کرنے والے ہیں ان کو تو پرابلم ہوگا نا. ایسا تو کچھ نہیں ہے. چلے گا. ٹرسٹی حضرات, منتظمین حضرات, مینیجر, آر یو ہیپی؟ شل آئی ٹیک اے فیو منٹس مور؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو پھر آگے بڑھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھو ابھی موقع آ گیا تو اس پر اب بات کروں گا میں, تاکہ آپ کے دل میں بات نقش ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ واٹ سنی دعوت اسلامی از ڈوئنگ. دس از پریکٹیکل. سنی دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے, اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. میں نعت شریف پڑھ رہا تھا اور وہ نعت شریف بھی ایسی تھی, سبحان اللہ, پریکٹیکل نعت شریف. حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا. کیا آپ نے نعت شریف پہلے سنی ہے مجھ سے یہاں سنا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہمارا کام کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں. ہمارا رول
صرف ڈائریکشن دینا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. یہ نواز شریف, میں ایک بچوں کے مدرسے میں انگلینڈ میں ہی ویسٹرن میں مجھے بلایا گیا نواز شریف سنانے کے لیے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے, ان سے بھی چھوٹے بچے تھے. تو I was tense, you know. بڑوں میں بولنا ذرا سا ایزی ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں میں بولنا اٹس ناٹ ایزی. سو I was tense کہ what I'm going to do, میں کیا بولوں گا, کیسے سناؤں گا, کیا کروں گا. میں نے بچوں سے پوچھا children what do you want me to do, تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں. سب نے کہا نعت. کیا بولے؟ میں نے کہا which نعت you want, تو بولے قصیدہ بردہ شریف. کسی نے کہا سویٹ مدینہ, کسی نے کہا جان عالم, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا وہ. میں نے کہا اوکے today I'm going to pray the نعت of my own choice. میں اپنی چوائس کی نعت پڑھوں گا. پھر میں نے یہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ. Every time I am troubled by the storm of burden in my life, every time I am troubled by the storm of burden in my life, your name alleviates my pain, Habibi ya Rasulallah. Your name alleviates my pain, Habibi ya Rasulallah. Allahumma salli ala سیدنا محمد, بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب جب میں یہ پڑھ رہا تھا میری نظر کچھ بچیوں پہ پڑی, سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی تھیں, تو میں رات پڑھا نا تو میری انیڈورٹنٹلی ایسا ہوتا ہے آدمی جب پڑھتا ہے تو کچھ ایکشن ہونے لگتے ہیں. اب اس کو میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ میں کیا ایکشن کر رہا ہوں, لیکن وہ دیکھ رہے تھے. بچے بڑے آبزرور ہوتے ہیں, بچے بری عادت سیکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہیں نہ کہیں آپ کے آئینے میں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں. آپ اس کو ناچنے پر ڈانس کرنے پر مارتے ہو, وہ یہ بتاؤ اس نے سیکھا کہاں سے. تم کو دیکھا ہوگا یا تم نے کوئی فلم دکھائی ہوگی یا سیریل دکھایا ہوگا, تب بچہ پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آتا ہے. اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو غوث اعظم جیسی اولاد ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قرآن بھی تلاوت کرتی ہے. مدرسے میں جاتے ہی 17 پارے سنا رہے ہیں. یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کیا بنتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بچیاں جو ایکشن کر رہی تھی اور ایک بچی دوسری بچی کو واٹ از ڈوئنگ, تم بھی کرو جیسا وہ کر رہے ہیں. یہ تو مجھے فالو کر رہے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو یہ بھی ایسا کر رہے ہیں. مجھے بہت کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ جیسا میں کروں گا ویسا یہ کریں گے, یہ مجھ کو اپنا سمجھتے ہیں, تو جیسا میری ایکشن ہوگی ویسا کریں گے. میں نے کہا چلڈرن ڈونٹ اسٹاپ, آئی ول ٹیل یو واٹ ٹو ڈو. میں تم سے کہوں گا اب ایکشن کیسے کرنا ہے. تو یہ نعت پر میں نے تھوڑا ایکشن ڈیولپ کیا اور میں نے کہا آئی ول میک یور ایکشنز میننگ فل. ابھی تو کچھ میننگ نہیں, ایسے ایسے ہو رہا ہے, اس کا کوئی میننگ نہیں نکل رہا ہے, لیکن میں تم کو بتاؤں گا کہ جب یہ ایکشنز میننگ فل ہوں گے تو تمہارے ایکسپریشن سے پتا چلے گا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا سنو یہ درود شریف ہم پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اے اللہ, ہم اشارہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے, لیکن وہ عرش پر مستوی ہوا تو ہم اشارہ کر رہے ہیں عرش کی طرف. اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں. یہ دعا ہے, صلی علی دعا ہے, درود بھیج, رحمت نازل فرما. اس پر سیدنا ہمارے سردار, سیدنا کے معنی کیا ہے؟ میں ہمارے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ نسبت بڑی عظیم ہے, ہمارے ہیں سب سے اولا والا. یہ ہمارا کہنا کتنا پیارا لگتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا, اب وہ سیدنا کون ہے؟ محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد,
حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ. آپ سمجھے تھوڑی سی محنت سے وہ بچوں کی ایکشن میننگ فل ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے ہر جگہ مجھے فالو کیا. سبحان اللہ. اب اس سے پہلے کہ میں آگے کی بات بتاؤں میں اپنے اس بھائی کو کلمہ پڑھا دوں. آپ سب اس کے گواہ بنیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تو اس وقت نعرہ لگایا کرتے تکبیر. پڑھانے دیجیے. اور جو لوگ کسی کے اسلام قبول کرنے پر گواہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے. سمجھ لو آج کا اجتماع ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند دے رہا ہے. آج ہمارا آنا قبول ہو گیا الحمدللہ اس لیے کہ آج ایک شخص داخل اسلام ہو رہا ہے. جیسے میں پڑھاؤں ویسے آپ پڑھیں. مائک قریب لے لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی نے پڑھنے دیجیے. آہستہ پڑھیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر جو کچھ بھلائی یا برائی اللہ کی طرف سے اس میں لکھی ہے اس پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے. اے اللہ میں اپنے تمام ہو چکے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. شرک سے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی
عبادت کرنے سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول آخری نبی آخری پیغمبر مانتا ہوں میں ان سے محبت کروں گا ان کی سنتوں پر عمل کروں گا اور جو کچھ بھی فرائض اسلام کے مسلمان ہونے کے بعد مجھ پر ہیں میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. کیا نام پسند کیا آپ نے؟ محمد یوسف. بھائی محمد یوسف کا اسلام میں استقبال کرتے ہیں اور میں اب سنی دعوت اسلام کی طرف سے یہ سنت کی نشانی سرکار علیہ السلام تحفے میں ان کو پیش کرتا ہوں. عشق محبت ایسے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے. والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہمیں تیرے محبوب کی محبت کا جام عطا فرما. دعوت اسلامی کو فروغ عطا فرما. دعوت کا مزاج ہمارے اندر پیدا فرما. دین کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. اور اس راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کی حوصلہ عطا فرما. صبر کا حوصلہ عطا فرما. اللہ اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. جو گناہ جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما. جو انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ آج بھائی محمد یوسف نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سینوں میں ایمان کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے. اے اللہ اس ایمان کی روشنی سے ہمیں مدینے کی اور برکتیں عطا فرما. محبوب کی محبت کی اور برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے. ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما.
محشر میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، کوثر کا پیالہ ان کے ہاتھوں نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، مدینے کی حاضری نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت دے، تندرستی دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ شہر سونا میں کیونکہ دعوت اسلامی کا پیغام اور عام ہوتا چلا جائے، یہ حاضرین ہے سب کو داعی بنا دے اور سب کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب پر تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، میرے پیارے محبوب کو ہم سے راضی کر دے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، منافقین کے نفاق سے بچا، شر پسندوں کی شر سے بچا، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچا، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا، جادو ٹونا کرنے والوں کے زہر سے بچا، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے بچا، نیکیوں کی برکتیں عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس وقت کے کتنے بندوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یاد عالمین ہمیں تمہاری دل کی سختی کا علاج عطا فرما، ہماری ناصیوں کو قبول فرما، ہماری چہروں پر اپنا رحم فرما، اے اللہ روتی بھی آنکھوں پر اپنا فضل فرما، اے اللہ آنکھوں کو تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتی نہیں کرتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس بھی بات، جب تک واپسی ہو یا اللہ، جب تک واپسی ہو یا اللہ، جب تک واپسی ہو یا اللہ، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ گناہ کرتے کرتے دیر ہو گئے، جب توبہ کی مندروں سے ہمارا کیا حال ہوگا، ان کے تکلیف جب قبر جائے گے ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ اس ترین وقت میں میرے محبوب کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ترتیب فرما، اور اللہ اس دیدار کی برکت سے ہمیں سوال و جواب میں آسانی پیدا فرما، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے رات کے کتنے باپ ایسے جو اپنی جوان بچیوں کو ایک رشتہ نہ ملنے کی طرف سے رات دن روتے رہتے ہیں، کتنے قرض کے نیچے دبے رہنے والے بندے چلے ایسے جو قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے رات دن رو رہے ہیں، کسی کے پاس جائیں گے تو بے عزت میں جائیں گے، لیکن تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہمیشہ باعزت ہوتا ہے، ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق کسی کا محتاج نہ کر، اسے دیوا دیوا مدینہ دکھا دے، ہمیں جلدی مدینہ دکھا دے، جب آخری سانسیں ہو تو مدینے میں 2 گز زمین کلمے کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما، علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا ادب کرنے اور ان کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو امتحانوں میں اچھی کامیابی عطا فرما، انہیں روزگار عطا فرما، انہیں برکتوں والا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، غضبوں سے بچا، گندی فلموں سے بچا، نیکی کی توفیق عطا فرما، اور برائیوں کا مقابلہ برائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الہ العالمین اس مسجد کے ذمہ داران ٹرسٹیان کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا فرما، اور اس مسجد کا کام جلد از جلد خوبصورتی کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ پائیداری تک پہنچا دے، اور اس کے لیے تو غیب سے امداد پیدا فرما، اللہ تبارک و تعالی فی شان نبی کریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جیسے انہوں نے کہا نا ایسے انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ مجھے اسی وقت کرنا ہے،
حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان کو کلمہ پڑھا دو. یہ سعادت بھی میرے نصیب میں آئی تھی. میں گیا, میں نے مجھ سے پوچھا سسٹر وائی ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپٹ اسلام. اس نے کہا میں کئی دنوں سے سکون کی تلاش میں تھی, میں نے کئی کتابیں پڑھی, جب تک میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے اپنی منزل مل گئی. سبحان اللہ. میں سمجھ گئی کہ اللہ کا دین ہے اور یہ حق ہے, مجھے فوراً کلمہ پڑھا. میں نے کہا لیکن تم یہاں کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ کچھ سہیلیاں میری مسلمان تھیں, انہوں نے مجھے دعوت دی کہ چلو اجتماع ہو رہا ہے تم بھی چلو. جب میں یہاں پہنچی اور یہاں کا ماحول دیکھا تو میں نے سوچا ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہونی چاہیے, آپ مجھے فوراً کلمہ پڑھا دیں. دیکھیے دعوت کی برکت, اگر وہ دعوت نہ دی جاتی, اس ماحول میں نہ آتی, وہ ماحول نہ دیکھتی تو شاید ان کو یہ برکت نہ ملتی. اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ وہ اللہ کی بندی گھر گئی اور گھر جانے کے بعد اس اللہ کی بندی نے اللہ اکبر اپنے گھر میں دعوت دی. آئندہ ہفتے خواتین کے اجتماع میں وہ اپنے 5 بچوں کو لے کر آئی, اس کے 5 بچے ہیں, 5 بچوں کو لے کر آئی اور 5 مسلمان ہو. سبحان اللہ. اور وہ عورت آج نماز کی پابند ہے اور نقاب پہنتی ہے. برٹش عورت نقاب پہنتی ہے, اپنے چہرہ کسی کے سامنے بولتی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا اسے مسلمان بنا. سوچو اسی دعوت تھوڑی سی دینے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ زندگی گزر جاتی ہے اور دعوت کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھنے اور داعیانہ مزاج اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.